اوور آل لوکنگ ایٹ دا بجٹ اور بجٹ سے پہلے جو بیانات آ رہے تھے، بیسڈ آن دیٹ بجٹ کافی انڈر ویلمنگ ہے ان دا سینس کہ جن سیکٹرز کو ہم پہلے نہیں ٹیکس کرتے تھے ان کو ابھی بھی ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں ہے ٹیکس کرنے کی. دا فرسٹ ون از ایگریکلچر. پہلے بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا، ابھی بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی کچھ ٹیکسیشن اناؤنس ہوئی ہے لیکن کوئی سگنیفیکنٹ اماؤنٹس نہیں ہے. وہ لائک وائز ریٹیلرس کے اوپر 1% سے 2% ٹیکس انکریز کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوبیسلی ابھی 4 دن اسٹرائکس ہوں گی، پروٹیسٹ ہوں گے. وہ جو معمولی سا انکریز ہے وہ بھی یا تو ریپیل ہو جائے گا یا پھر وہ ان اینی کیس ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے تو ان سے وہ وصول کرنا بڑا مشکل ہے. سو اسینشلی جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ سیلریڈ سے ہو رہی ہے اور ایکسپورٹرز، یہ 2 سیگمنٹس ہیں جہاں سے ٹیکس کلیکشن ایکسپیکٹڈ ہے. ایکسپورٹرز سے اسپیشلی لارج ایکسپورٹرز سے ٹیکس لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، بیکاز وہ ملک میں آپریٹ کرتے ہیں، وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں، اور اگر وہ ایک سگنیفیکنٹ انکم تھریش ہولڈ سے اوپر ہے ان کا بزنس کا سائز تو ان کو بالکل ٹیکس دینا چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس یہ جو کانورسیشن ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر کو ٹیکس کریں گے تو ہم آلریڈی کمپیریٹیو نہیں ہیں، پھر ہم انٹرنیشنلی کمپیریٹیو کیسے ہوں گے. سو آئی تھنک یہ کانورسیشن ٹھیک نہیں ہے. آپ ہر بزنس میں پرائس پہ کمپیٹ نہیں کرتے، کچھ بزنسز میں آپ ویلیو پہ بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں. ایک مثال دیتی ہوں میں ایپل کی. the company's valuation is $3 trillion. پورے پاکستان کا ملک کا جی ڈی پی جو ہے وہ $450 بلین ہے. تو آپ لگا لیں کہ ہم سے وہ ایک کمپنی جو ہے وہ 9 بلین، وہ 9 ٹائمز ہم سے یا 8 ٹائمز ہم سے بڑی ہے، اور وہ دنیا کے سب سے سستے فون تو نہیں بیچتے نا. آئی مین ویلیو پہ ان کی ایک پرائسنگ ہوتی ہے. سو دا تھنگ از کہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگر کمپیریٹیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہائر مارجن ایریاز میں جانا پڑے گا. سو دیٹ از مائی کامنٹ آن دیٹ. اوبیسلی آپ اس کو جو ہے وہ بینڈس کے حساب سے کر سکتے ہیں کہ چھوٹے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کم ٹیکس دیں. ان اینی کیس ایکسپورٹرز کو سبسڈائزڈ فائنانسنگ فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور بھی مختلف قسم کی سبسڈیز یا سپورٹس اویلیبل ہوتی ہیں. تو آل ان آئی تھنک دس از اے ویلکم اسٹیپ. اس کے علاوہ سیلریڈ پہ ٹیکس آئی ڈونٹ نیسسریلی ایگری ود اٹ، بیکاز انہوں نے ٹھیک ہے وہ ہائیسٹ سلیب جو ہے وہ 35 تھا، وہ ابھی بھی اسی کو ریٹین کیا ہے، لیکن جو لوور سلیبس تھے، فار ایگزامپل 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جو لوگ کما رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے. سو جب آپ کسی کی سیلری جو 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ روپے ہے، اس کے لیے 5,000 یا 8,000 پر منتھ بھی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے، اور ان کے اوپر آپ نے ٹیکس برڈن زیادہ ڈال دیا ہے. دیکھیے اس کے اندر 2-3 فیکٹرز ہیں. پہلا اینگل تو اوبیسلی یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیٹ کا اسٹاک ہے، اور ابھی کل اکنامک سروے آیا تھا نمبر 67 ٹریلین کا ڈیٹ کا آپ کا اسٹاک ہے. یہ ڈیٹ آپ کے لیے انسسٹینیبل ہے. بیسیکلی پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم اگر آپ دیکھیں تو سال کی جو ہے وہ $1,200 دیر اباؤٹس ہے، اور تقریباً اتنا ہی $1,100-1,150 پر کیپٹا ڈیٹ ہے پاکستانیوں کے اوپر. سو اب یہ جو ڈیٹ کا لیول ہے یہ بہت الارمنگ اور انسسٹینیبل ہے. اب یہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں ایک تو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں. اوبیسلی اگر آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے ابھی 2-3 دن پہلے کم ہوا ہے، لیکن اوبیسلی اگر 21% ہے یا 22% آپ کا پالیسی ریٹ ہے تو آپ اس کو 1.5% کم بھی کر لیں گے تو ڈیٹ سروسنگ آپ کی کوئی سگنیفیکنٹلی کم نہیں ہوگی. سو دا پرابلم اسٹل ریمینس کہ جب آپ 20% پہ یا 22% پہ بورو کریں گے تو پھر آپ اس کو کسی ایسے پروڈکٹیو یوز میں لگا سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ ارن کر سکیں. اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اس کے جو یوزز ہیں، بیسکلی آپ کے ایک تو گورنمنٹ کا سائز بہت بڑا ہے، اتنی ساری منسٹریز ہیں، اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنی بڑی بیوروکریسی ہے. دس سائز نیڈس ٹو گو ڈاؤن. تو آسٹیریٹی جو ہے، جو بندہ 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم مہینے کے 10,000 روپے کم خرچ کرو کیونکہ یو نیڈ ٹو ٹائٹن دا بیلٹ. لیکن بھائی آپ وہ منسٹر صاحب جو اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں جو 1 لیٹر میں 4 کلومیٹر چلتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسکارٹ وہیکل ہوتی ہے جو 1 لیٹر میں 7 کلومیٹر چلتی ہے، اور پیچھے 5 گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو بندہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے آپ اس کو ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ اس پبلک سرونٹ کو پے کیا جا سکے جس کا جاب ڈسکرپشن از پبلک سروس. سو آپ یہ ڈسکنیکٹ دیکھیں کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز تو کم نہیں کرے. گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری جو ہیں وہ اگین واپس انہوں نے بڑھا دی ہیں اور سگنیفیکنٹ اماؤنٹس میں بڑھا دی ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو انڈیویجولس ہیں ان کی اب نیٹ ڈسپوزیبل انکم کم ہوگی بیکاز آف ہائر انسیڈنس آف ٹیکس. سو دا پرابلم از دس، آپ نے ٹیئرس کریٹ کر دیے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم جتنا جو ہے وہ اسکویز کر سکتے ہیں اتنا کریں گے اور کچھ لوگوں کو نہیں کریں گے.
سو ایک تو یہ پہلی بات کہ گورنمنٹ کا اپنا جو سائز ہے اور گورنمنٹ کے جو اپنے ڈسکریشنری اسپینڈنگ ہے اور گورنمنٹ کی جو سبسڈیز ہیں یہ سب چیزیں کم ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ جو ہے بہت ایفیشینٹ اور ڈیجیٹائز ماڈل پہ چلنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ 4 بندے رکھے ہوئے اس کام کے لیے جو آپ پرابلی یوز آف ٹیکنالوجی سے 2 گھنٹے میں کر سکتے ہیں یوزنگ ون ریسورس. سو سائز آف گورنمنٹ کم ہونا چاہیے. آپ کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس کے اندر کانسٹنٹلی جو لاسز بنا رہی ہیں اوبیسلی دوز لاسز ہیو ٹو کم آؤٹ آف سم ویئر. تو وہ پھر اس کے لیے یا تو آپ قرضہ لیں گے یا آپ ٹیکس کریں گے لوگوں کو. سو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ ریزالو نہیں ہو رہا. پھر آپ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے. آپ اور میرا تو خیال ہے کہ ڈیفینس بجٹ بھی تھوڑا سا ریڈیوس کرنا چاہیے. جب سب کے لیے آسٹیریٹی ہے تو ڈیفینس بجٹ بھی کم کر دیں. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کو پھر ہر جگہ بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیگمنٹ یا ایک اسٹریٹا آف پیپل کو کہیں کہ بس آپ جو ہے وہ ہمت کریں اور قربانیاں دے لیں اور باقی سب جو ہے وہ لارڈ اٹ اوور کریں. تو یہ دس از ناٹ فیئر. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کمرشل انٹرپرائزز چلانا. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. اب اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے آپ نے انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرنا ہوگا. انویسٹر کانفیڈنس جب آتا ہے جب آپ نے ہسٹوریکلی اپنے سارے انویسٹمنٹ کمٹمنٹس کو آنر کیا ہو. پاکستان میں آپ کو فورن انویسٹمنٹ منگوانے کا تو بڑا شوق ہے, ایف ڈی آئی, لیکن بندہ جو آ جاتا ہے فورن انویسٹر اس کے لیے ریپیٹریشن آف ریٹرن اتنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کے لیے ڈیویڈنڈس نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو لوگ آتے ہیں نا وہ یہ سارا رسک پرائز کر کے آتے ہیں, وچ بیسکلی مینس کہ اگر وہ آئیں گے اتنے سارے رسک ازیوم کر کے اور وہ یہ سوچیں گے کہ یار اگر ہم آتے ہیں اور یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو اکوائر کر لیتے ہیں اور اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں, اس کو پروفیٹیبل بھی بنا لیتے ہیں, تو ہمارے لیے پیسے نکالنا اوور وہ اتنی جلدی اس میں سے ارن کرنا شروع نہیں کریں گے. تو اس ساری چیز کو وہ اتنا پرائس کریں گے اس کے اندر کہ وہ جو ایکوزیشن پرائس ہوگی وہ بہت لو ہوگی یا وہ بہت کم دام پہ یہ چیزیں خریدیں گے. تو اگر آپ کم داموں پہ یہ چیزیں بیچنے پہ تیار ہیں تو انویسٹرز کی لائن لگی ہے, لیکن اگر آپ ان کو فیئر ویلیو پہ بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ بنانا پڑے گا. اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پرائم منسٹر کون ہے اور کس پارٹی کی حکومت ہے یا نہیں ہے. پھر جو پارٹی آئے گی وہ پچھلی حکومت کے کانٹریکٹس کو آنر کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ انویسٹمنٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کے ایگریمنٹس کھولنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ فنگر پوائنٹنگ کریں کہ یہ جی انڈر دی ٹیبل ڈیلز تھیں اور یہ تو کورٹس میں چیلنج ہو رہی ہیں. اور تو پھر اس طرح انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں آئے گا. پھر آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ جینوین انویسٹرز نہیں آئیں گے. پھر آپ کے پاس اس طرح کے لوگ آئیں گے جو آئیں گے اور پھر مطلب وہ ایک مختلف قسم کا انویسٹر آپ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس لیول کا رسک بھی لیتا ہے اور پھر اس لیول کا ریٹرن بھی آپ سے مانگے گا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.